السلام علیکم دوستوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حاجی نواب شاہ سوری کے ساتھ آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل یہودی جو ہے سرخ بچیا کو سلیقۂ حمل تعمیر کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اس وقت عیسائی دنیا اور صحیح دنیا میں عالم کی خوشی سے سرمستی ہے۔ ان کا خیال ہے وہ وقت قریب آپ ہو چکا جب پوری دنیا پہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے جس کو سر رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا تعلق نہ ہو۔ آخر سرخ بچیا صہیونی عیسائیوں کی خوشی سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے دونوں اس ابام کو اب دور کرتے ہیں۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعبیر نہیں ہوتی اس وقت مسیحی دنیا اس وقت تشریف میں نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی جو تعمیر ہے یہ تیسری تعمیر ہوگی، صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ بیت المقدس ہی اسرائیل کا دارالحکومت کے 2017 کے آن میں ڈک چکا ہوں اور یہ مضمون 4 اقساط پر مشتمل ہے۔ آپ میری ویب سائٹ پہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودیوں کی حالت ناپاکی میں ہے۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت ہیکل سلیمانی میں داخلے پر اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدوں کو پاک کس طرح کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل ہے کہ بیت المقدس ہی اسرائیل کا دارالحکومت کیوں ہے۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن ایک تہوار ہوتا تھا، اس خیمے میں صرف ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی بخشش طلب کرتے تھے، اور اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے کی قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی، اس سے گائے کو اس کی خون گوبر چربی کال سمیت جلا دیتے، اس سے ہارون علیہ السلام کی پاک وجود میں آ جاتی تھی، یعنی ان سے لاعلمی میں جو خطا عزت ہوتی تھی اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے۔ اس کے بعد 2 بکروں کو لائے جاتے تھے، ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی، جس کو بکرا کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس طرح بکری قربانی سے بڑے گناہوں میں پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکر کے سر پر ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر ان کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے، اس سے بکرے کو بیان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ بچے قربانی کی پیش نہ کی جائے۔ اس طرح سرخ بچے کا گزشتہ 2000 برسوں سے ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچہ ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے، یہودی مذہبی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی عیب ہو، مکمل طور پر سرخ ہو، اس کا ایک بال یا اور روا کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی بھی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں، اگر سرخ رنگ کے علاوہ اس پر 2 بال بھی کسی رنگ کو تو اس کی چھوٹ ہے۔ سرخ بچے کے بغیر صہیونی غلبے کے لیے شہوادانیوں کو اس تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس کے لیے بچے کی تلاش میں پوری دنیا میں جاری ہے۔ کئی دفعہ اس سرخ بچے کو ڈھونڈ بھی دیا گا مگر مزید دفعہ یہ پورے نہیں اتری، اس لیے نئی تلاش ترمی سرخ بچہ کہیں دستیاب نہیں ہو رہی تھی۔ صہیونی کا پیمانہ جو تھا وہ لبریز ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ ہیکل تعمیر کی انہوں نے باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ تعمیر کیا گیا ہے جس کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہر طرح ماہرین موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ٹیکساس میں ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پر ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے مطابق پورا اترتی ہے۔ اس گائے کا نسل کا نام ہے ریڈ ایگنوس۔ ان ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے جہاں انہوں نے ریڈ ایگنوس کے انڈے ایمبرائز حاصل کی۔ اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم ہاؤس پر جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی ہے، بے عیب اور سرخ رنگ کی بچیوں کو بذریعہ ٹیوب ویل طریقے سے پیدائش کی کوشش شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیل مطلوبہ بچے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مکمل طور پر سرخ رنگ تھا۔ تمام صہیونی کی امید کی پر اس وقت پڑ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کے روح سے بچہ درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوشش شروع کر دی گئی۔ یہ جو ہے رواں سال کے 28 اگست کو دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ایک سرخ بچہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ انسٹیٹیوٹ کی مراحل کے مطابق ربیوں کے ہمراہ اس روز بچے کا ہر روز معائنہ کرتے ہیں۔ مطلوبہ شرائط کے مطابق ربی اس بچے کو کسی حادثہ طبی موت کا شکار نہیں ہوئی۔ اس قربانی کی 2 سال عمر میں موجودہ ایک تعمیر کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کی گوشت کے ٹکڑوں کو کھال، خون، چربی،
سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا، اور اس خوشبو کی راک کو مطلوبہ شرائط تک پانی میں بھگا کر منتخب کھانوں پر چھڑکا جائے گا، تاکہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقوں میں جا سکے جہاں پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالرسی قائم ہوگی اور دونوں ہی کی خوشی۔ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں آمد کا مطلب قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اس لیے سارے عیسائی بلا استثناء جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جو کچھ ایسا عقیدہ بھی یہودیوں کا ہے، اس طرح سے دونوں مذہب کو ماننے والوں کی انتہا پسندوں کی کوششیں اسی طرح قیامت کو شرائط کو پورا کر جائے تاکہ جنت میں پوری داخل ہو سکے، اور اس وقت دنیا پر اعلانگیر شیطانی حکومت قیام میں آ جائے جو سازشوں میں خود بھی مصروف ہے۔ تو آج کی رہی یہ ویڈیو، اور شاید آپ کو پسند بھی ہوگی، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں اور رضی پارب کو ضرور بتائیں، اور انہیں اس بارے میں آگاہ کریں کہ یہودی جو ہے اپنی سازشوں میں مصروف ہے۔ تمام مسلمانوں کو اسی لیے فلسطین کے خلاف جنگ چھیڑی گئی تاکہ وہ اپنے اہداف کو پورا کر سکیں۔ جس مقام پر انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ جنگ کا آغاز کیا۔ یہ اس جگہ پر یہ اپنے فلسطینی پڑوسیوں کو خاتمہ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ فلسطینی قوم جو ہے وہ مزاحمت کو وسعت دے رہی ہے، اس وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس نے یہودی کے واسطے جو ہے کچھ میں ناکامی کا سامنا کر رہا ہے، انہوں نے اس لیے جنگ کا ایک آغاز کر رکھا ہے، اور اس جنگ کا مقصد بھی کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے اس یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اس جہاں پر بشری قربانی کی جائے گی، یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر سے قبل یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی اور یہودیوں کو گناہوں سے پاک کیا جائے، اسی لیے انہوں نے فلسطین کے خلاف جنگ کا آغاز کر رکھا ہے۔ اسی لیے سارے ظلم انتہا پسندی سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ظلم اور بربریت کریں، اور تاکہ حضرت ان کا جو مسیح دجال ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی پاکی کریں، اور اس سے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے اپنے مطلوبہ کوششوں کو پورا کرنے کے لیے تمام صلاحیتوں کو برقرار لا رہے ہیں تاکہ ان کا مسیح آنے سے پہلے انہیں دیکھ کر خوش ہیں، اور ان کا مسیح خدا جو ہے ان کو معاف کرے، ان پر مہربان ہو، اور اس سے ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے تاکہ ان کی صہیونی حکومت ہمیں قائم ہو جائے۔ یہ ان کی خواہش ہے، لیکن یہ دوستوں یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ہر جگہ جو ہے عروج بخشا ہے تو زوال بھی بخشا ہے۔ اسی لیے جتنا بھی یہ ظلم کرتے رہیں گے اس وقت کرتے رہے ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت نے ظالموں کو ایک خاص مدت کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے، جتنی انہوں نے ظلم و بربریت کرنا ہے۔ اللہ رب